نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، صلوات۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ آج شب عاشور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت پر آج گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ ذرا جاگ کر بیٹھے، جاگتے ہوئے ثبوت دیں کہ آپ مجلس سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، صلوات۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اسی سورہ احزاب کے اندر ہی آگے آیت ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امتیوں کی مائیں ہیں۔ اب ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، امتیوں کی مائیں ہیں، اور ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی دو آیات ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے باپ ہونے کی نفی کر دی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ دوسری آیت کے اندر کہہ دیا کہ محمد کی جو بیویاں ہیں، جو نبی کی ازواج ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اب دونوں باتیں علیحدہ ہو گئی۔ ایک بات ایک آیت کے اندر باپ کی نفی کر دی، دوسری آیت کے اندر نبی کی ازواج کو امت کی مائیں کہہ دیا۔ اب دونوں باتیں الگ ہیں، دونوں آیات الگ ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو دوسری کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک آیت دوسری کی مخالفت کر رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بھائی اس کے آواز کھول دیں، بیس جو اس کو کھول دیں، اس کو بند کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت۔ آواز آپریٹ آپ ہی کر رہے ہیں، آواز جتنی ہے اس کی کھول دیں۔ حسینیت حسینیت، یزیدیت، آل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آل بیت کے دشمنوں پہ لعنت،
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، نبی کی ازواج امت کی ماں ہے۔ پھر اسی سورہ احزاب کے اندر تیسری آیت ہے، اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ تم امتیوں کی ماں تو ہو، لیکن تمہارے لیے امتیوں سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ ماں بھی کہہ رہا ہے، پھر پردے کا حکم دے رہا ہے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں بھی ہے، پھر ماں سے پردہ کس بات کا، ماں سے پردہ کس بات کا؟ کیونکہ اب یہاں پر اللہ نے یہ بات سمجھانا تھی، سمجھانا یہ مقصد تھا کہ یہ نبی کی ازواج حقیقی ماں نہیں ہے، ان کو یہ جو شرف ملا ہے، یہ جو احترام ملا ہے، یہ جو عزت ملی ہے، یہ فقط احترام نبوت کی وجہ سے ملی ہے، حقیقی ماں نہیں ہے۔ حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا، حقیقی ماں سے پردہ نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی کہ مائیں بھی ہیں لیکن ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج نہیں بولیں گے تو پھر بولیں گے کب؟ آج عاشور کی رات ہے، اگر آج بھی آپ نے چپ ہو کے بیٹھنا ہے پھر کب بولنا ہے آپ نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی ساؤنڈ آپ یا تو میرے کہنا نہیں پاس سے بات نہیں نا، ساؤنڈ چلا رہے ہیں بھائی، کوئی آواز اس کی بولیں گے، لیکن شرط کر رہا ہے، شرط کر رہا ہے۔ تو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد کی بیویاں امت کی ماں ہیں، اور ماں کہنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا بھئی جب بھی امتیوں کے سامنے آنا ہے تو پردہ بھی کرنا ہے۔ مولا اب ماں بھی کہہ رہا ہے، پھر پردے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ماں نہیں ہے، یہ ان کو جو شرف ملا ہے، یہ جو عزت ملی ہے، یہ جو احترام ملا ہے، یہ فقط نبوت کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے، ان کو تقریر ملی ہے، ان کو یہ احترام نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ امتیوں کی ماں ہے۔ اب اللہ نے یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ کوئی نیت کا فطور نہ کر لے، کوئی اپنی سوچ کا فطور نہ کر لے کہ کہیں نبی کے ذات کے بارے میں برا نہ سوچ لے، نبی کے ذات کے بارے میں برا خیال نہ کر لے، کہیں درخت کے سائے میں بیٹھ کر نبی کی زوجہ کے بارے میں برا مشورہ نہ کر لے۔ اس لیے اللہ نے ان کی نیتوں پر جو ان کی نیت میں فطور تھا، اللہ نے اس فطور کو ختم کرنا تھا، اس لیے کیا دیا بھئی یہ احترام نبوت ہے، یہ احترام نبوت ہے، یہ عزت نبوت ہے۔ اس لیے جب بھی امتیوں کے سامنے نبی کی ازواج آئے اور امتی جو ہے جب بھی نبی کے ازواج کے سامنے آئے تو ان کے لیے پردہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ان کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ مولا ماں بھی کہہ دیا، پھر پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ جب وہ مائیں ہو گئیں پردہ بھی ان کا کرنا ضروری ہو گیا۔ اب جب قرآن نے ماں کہہ دیا تو کل کو کوئی یہ گمان کر سکتا تھا، کوئی خیال کر سکتا تھا کہ جب نبی کی زوجہ، نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو پھر تو یہ گمان کر سکتا تھا کہ محمد ہمارے باپ ہیں۔ جب محمد کو باپ کہہ لیتے تو پھر کل کو یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جب محمد ہمارے باپ ہے، محمد کی زوجہ ہماری ماں ہے، جب وہ ماں ہوئی محمد ہمارے باپ ہو گئے، ہم محمد کے بیٹے ہو گئے، جب ہم محمد کے بیٹے ہوئے تو ہم آل رسول ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بات سمجھے، اگر میں نہیں سمجھا سکوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، اتنی اہم بات ہے۔ اگر آپ نہ سمجھ سکے تو آپ کے مقدروں کی بات ہے۔ کل کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد جب ہمارے باپ ہو گئے تو ہم کیا ہو گئے؟ آل رسول ہو گئے، ہم آل رسول بن گئے۔ قیامت تک کوئی جتنی بھی امت آتی سب اپنے آپ کو آل رسول کہلاتی، آل رسول بن جاتی۔ اس لیے اللہ نے اس بات کو، اس فطور کو، اس کنسپٹ کو، اس خیال کو، اس سوچ کو ختم کرنا تھا، آیت نازل کر دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اور یہ گمان کرنے والوں، یہ سوچ رکھنے والوں، یہ کنسپٹ رکھنے والوں کہ جب نبی کی زوجہ ہماری ماں ہے تو محمد ہمارے باپ ہو گئے، محمد باپ ہوئے تو ہم آل رسول ہو گئے، اس کنسپٹ کو ختم کر دو۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 بلند پر سلامات۔ اب اس کنسپٹ کو ختم کرنا تھا، اس سوچ کو ختم کرنا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ خبردار یہ سوچ ختم کر لو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب باپ ہونے کی نفی ہو گئی، اب آل رسول بھی بتانا تھا بھی آل رسول کون ہے۔ اب یاد کریں اس وقت کو جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ ہوا، مبالغے کا چیلنج، اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ آپ ان کو چیلنج کر دیں۔ اب مبالغے کے اندر سرکار جن کو ساتھ لے کر گئے، اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور سن لو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب رب کعبہ کی قسم، بائیں بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کر لیں، پورے قرآن پر غور کر لیں، پورے قرآن کو پڑھ لیں۔ رب کعبہ کی قسم، بائیں بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک اللہ نے پورے قرآن کے اندر حسن اور حسین کو کسی ایک مقام پر بھی مصطفیٰ کا نواسا نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر حسن اور حسین کو مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب باپ نہیں ہے، ادھر اللہ نے آیت نازل کر کے زمانے کو بتا دیا بھائی محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر محمد حسن کے اور حسین کے باپ ہیں۔ جی سلامت رہیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 بلند پر صلوات۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے کسی ایک مقام پر بھی حسن اور حسین کو مصطفیٰ کا نواسا نہیں کہا، مصطفیٰ کا بیٹا کہا۔ اور پھر آپ اٹھائیں
جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں حدیث کی ہیں، مکتبہ اہل تفسیر کی کتابیں حدیث کی ہیں، تفسیر کی ہیں، ہر کتاب کے اندر جب بھی سرکار مصطفیٰ نے ان کو بلایا ہے، نواسا کہہ کر نہیں بلایا، سرکار مصطفیٰ نے بیٹا کہہ کر بلایا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو ہمارے لیے قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ ابناءنا وابناءکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب یہ پتہ چل گیا، یہاں ایک یہ بھی بڑا اعتراض ہے، بھائی مولا حسن کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، مولا حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، مولا علی کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، سیدہ کو سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم آل رسول کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام پڑھتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو۔ بھائی حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش آدم علیہ السلام ہے، شیش بھی علیہ السلام ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، اسماعیل بھی علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، یعقوب بھی علیہ السلام ہے، یوسف بھی علیہ السلام ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم وہ علیہ السلام کے بیٹے ہو کر علیہ السلام ہے، تو یہ صلی اللہ کے بیٹے ہو کر رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ تو یہ صلی اللہ کے بیٹے ہو کر رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ وہ علیہ السلام کے بیٹے ہو کر علیہ السلام، یہ صلی اللہ کے بیٹے ہو کر رضی اللہ۔ کیا تمہارا انصاف ہے؟ تو اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور ازواج نبی جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ پھر امتیوں سے پردہ بھی ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ بیٹے بھی ہیں، یہی مصطفیٰ آپ کی آل ہیں، یہ فرق بتا دیا۔ اگر آیت نہ ہوتی دنیا قیامت تک اسی جھگڑے میں پڑی رہتی، بے آل نبی کون ہے، آل رسول کون ہے۔ ہاں کوئی مانے نہ مانے یہ اس کے اپنے مقدر کی بات ہے، اللہ نے قرآن کی آیات کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا۔ اب جو ان کو آل رسول سے خارج کرے، آل رسول نہ مانے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث مصطفیٰ کا بھی منکر ہے۔ اور یاد رکھیں مولا حسین علیہ السلام آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اور اس کو روایت کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی۔ اب مولا حسن بھی تھے، مولا حسین بھی تھے، اب حضور نے فرمایا وحب ہذین، جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، میرے ان بیٹوں سے محبت کی، حسن اور حسین سے، واباہما، ان کے باپ علی سے محبت کی، وامہما، ان کی ماں سیدہ سے محبت کی، کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ اور سن لو، جو علی سے محبت کرتا ہوگا، جو سیدہ سے محبت کرتا ہوگا، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوگا، میں مصطفیٰ اپنی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان سے یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ قیامت کے روز کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے روز جو علی سے، سیدہ سے، حسن سے، حسین سے محبت کرنے والا
بھی ہوگا۔ قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو آل رسول کے نام پر خوش ہوتے ہیں، آل رسول کے نام پر آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں، آل رسول کا ذکر سن کر آپ کے خون بڑھ جاتے ہیں، آل رسول کی محبت میں آپ مچل جاتے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عباد السنا ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ اور سن لو کہ جو میری آل کی محبت کے اندر ایک دن بسر کرتا ہے، کتنا ایک دن فقط میری آل کے ذکر کے اندر، میری آل کے غم کے اندر اپنا ایک دن بسر کرتا ہے، میں مصطفیٰ سے گارنٹی دے رہا ہوں کہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، 1000 سال بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عمرہ کرے، صدقہ دے، ذکر کرے، جہاد کرے، سب کرتا رہے، ایک دن کی میری آل کی محبت، ایک دن کا ذکر علی، ایک دن کا غم حسین منانا ایک طرف ہوگا اور 1000 سال کی عبادت ایک طرف ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک دن میری آل کی محبت کے اندر، اور یاد رکھیں کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کے غم کے اندر بھی اتنا ہی شریک ہوتا ہے۔ یہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے غم کا بھی اتنا ہی بندے کو دکھ لگتا ہے۔ تو جو ایک دن آل رسول کی محبت اور غم کے اندر بسر کرے، 1000 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اللہ اسے اتنی اجر اور اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فقط اتنا ہی نہیں، وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو میری آل کی محبت اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر علی کی محبت، سیدہ کی محبت، مولا حسن حسین کی محبت، ان کا غم، ان کا درد اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دخل الجنہ، میں مصطفیٰ سے بشارت دے رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ وہ دل سے نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ کوئی ہاتھ آج نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دن یاد رکھیں، یہ آج جو یوم عاشور ہے، اس رات کو اور کل 10 محرم کا دن جو ہے، اس دن بلا مذہب کی تفریق، نہ کوئی سنی ہوتا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی۔ شب عاشور اور یوم عاشور ہر بندہ جو ہے یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے۔ یہ 2 کردار ہیں، کربلا سے 2 مذہب نکلے ہیں، 2 کردار نکلے ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ آج یوم عاشور، آج شب عاشور، سارے یہاں جمع ہو کر آج یہ بتا رہے ہیں بھئی ہم حسینی ہیں، اور جو آج یا شب عاشور یا کسی اور مقام پر موجود ہے، ذکر حسین میں ہے، غم حسین میں ہے، ماتم کر رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں، اپنے اپنے ذکر حسین کے اندر لمحات بسر کر رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اور جو آج ذکر حسین سے خالی ہیں،
غم حسین سے خالی ہیں. آج کی رات اور کل کا دن جو غم حسین سے خالی ہو, جو ذکر حسین سے خالی ہو, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یزید کے ساتھ ہے. حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت. تو اس لیے شب عاشور اور یوم عاشور دو چیزیں ہی ہوتی ہیں, کوئی مذہب کی تفریق نہیں. اللہ کی عزت کے سب ممبر حسین پر کھڑا ہوں, میری 12-14 شفاعت نہ کریں روزے قیامت. میں نے عیسائیوں کو عزاداری کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہندوؤں کو عزاداری کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ حسین ہر غیرت مند, ہر باضمیر کا امام اور لیڈر ہے. اسی لیے تو کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو, ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو, انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین. ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی. اب سب نے کہنا ہمارے یہاں حسین, ہر قوم پکارے گی. ہاتھ کھڑے کر کے, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی. آپ کی بات آج پورے 40 تک میں جانی چاہیے. اتنا ٹل لگا کر, اتنا زور لگا کر آپ نے کہنا ہے ہمارے یہاں حسین. ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی. حسینیت, حسینیت, حسینیت. اس لیے حسین امام ہے ہر غیرت مند کا, حسین امام ہے ہر باضمیر کا. گرو نانک کا نام آپ نے سن رکھا ہے. گرو نانک کا ایک مرید تھا, اس نے گرو نانک سے سوال کیا, پوچھا بھئی آپ حسین حسین کرتے رہتے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, بلندر صلوات. میرے برادر اکبر راجہ طاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو حسین ہر باضمیر کا امام ہے, حسین ہر غیرت مند کا امام ہے. گرو نانک سے آپ کے مرید نے سوال کیا, بھئی وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں, مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ ان کا ذکر, ان کا نام بار بار اپنی زبان پر کیوں لاتے ہیں, بار بار آپ ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا نام اپنی زبان پر لاتے ہیں. گرو نانک نے کہا کہ حسین ہر باضمیر اور باغیرت, جس کے اندر غیرت ہے, غیرت مند ہے, حسین ہر اس شخص کا امام ہے, ہر اس شخص کا لیڈر ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ بھئی اگر میں تمہیں کہوں کہ جاؤ جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ برا کرو, تو تم کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا. تو گرو نانک نے کہا کہ یہی بات ہے, اس لیے میں حسین کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, حسین کا ذکر ہر وقت کرتا ہوں کہ حسین نے ہمیں یہ تمیز دی ہے, حسین نے ہمیں یہ شعور دیا ہے, حسین نے ہمیں یہ فرق بتایا ہے, بھئی یہ بیوی ہے, یہ بیٹی ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے. اگر حسین نہ بتاتے تو آج ہم بھی یہ تمیز اور فرق نہ کرتے. اس لیے میں بھی حسین کو اپنا لیڈر اور اپنا امام مانتا ہوں. تو دوستانے محترم, عزادارانے غم حسین, آج شب عاشور ہے. جن سے حضور اتنی محبت کرتے تھے, جن کی محبت کو حضور اپنی محبت کہتے تھے, جن کی عداوت کو, جن کی دشمنی کو سرکار مصطفیٰ اپنی دشمنی کہتے تھے,
اور جن کا رونا سرکار کو گوارا نہیں تھا، جن کی پیاس سرکار کو گوارا نہیں تھی، اسی حسین کے گھرانے کو یزیدی فوج نے کبھی رونا محمد کو قتل کیا۔ تو ذرا سوچیں غم حسین، آج شب عاشور ہے، غم حسین میں آئے ہوئے ہیں آپ، اس بات کو سوچیں کہ جن سے مصطفیٰ کی محبت کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ حسین کی محبت میری محبت، حسین کی دشمنی میری دشمنی، اب جب اون محمد کو شہید کیا گیا ہوگا، اون محمد کو ذبح کیا گیا ہوگا، اون محمد پر پانی کو بند کیا گیا ہوگا، علی اصغر کو شہید کیا گیا ہوگا، علی اصغر پر پانی بند کیا گیا ہوگا، علی اکبر کی جوانی کو جب قربان کیا گیا ہوگا، امیر قاسم کی جوانی کو جب قربان کیا گیا ہوگا، جب ثانیہ زہرا سے چادروں کو چھینا گیا ہوگا، اس وقت مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی، اس وقت مصطفیٰ کس غم کے اندر ہوں گے، اس وقت مصطفیٰ کتنا روئے ہوں گے۔ عزاداران غم حسین، مصطفیٰ جن کے غم کو اپنا غم کہیں، اسی امت نے اسی مصطفیٰ کی آل کو، اسی مصطفیٰ کے گھرانے کو، مصطفیٰ کے خاندان کو اس طرح ذبح کر دیا، ایسے ظلم کیے، پانی بند کر دیے، بچوں تک کو نہ دیکھا گیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی باری آئی تو اسے بھی ذبح کر دیا، امیر قاسم کو ذبح کر دیا، علی اکبر کی جوانی جو تھی اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے اس امت نے بڑا ظلم کیا ہے آل رسول پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔